دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک بڑھیا نے زہر ملا دیا تھا۔ دوستو، یہ بات ہے اس دور کی کہ جب مسلمانوں نے جنگ خیبر میں جیت حاصل کر لی تھی۔ دوستو، یہ وہی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس جنگ کو جیتنے کا سب سے بڑا کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ دوستو، جنگ ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن اور خیبر میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جیتنے کے بعد بھی یہودیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا معاملہ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ تم امن اور چین کے ساتھ یہاں پر رہو۔ ایک یہودی عورت، اور تاریخ کی کتابوں میں اس عورت کا نام زینب بنت حارث بتایا جاتا ہے، اس عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو آپ نے اس کی دعوت کو بڑی خوشی خوشی قبول فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس عورت نے آپ کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھا، اور پھر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو دعوت پر بلا لیتی ہے۔ اگر وہ یہودی عورت اندرونی طور پر مسلمانوں کی دشمنی میں جل رہی تھی اور اپنے جیسے اور بہت سارے یہودی سرداروں سے ملی ہوئی تھی، اس نے دعوت کے طور پہ کھانا پیش کیا، اور اس کھانے کے اندر اس نے بکری کا گوشت پیش کیا جس میں ان نے زہر ملا دیا، اور یہ زہر بکری کے ران میں ملایا گیا تھا۔ جب اس عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے اس کو بکری کی ران کا گوشت بتایا تھا، اسی لیے اس عورت نے بکری کی ران میں زہر ملا دیا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے گوشت کی بولٹی اپنے منہ میں رکھی تو فوراً ہاتھ کھینچ لیا، اور اپنے سبھی ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ لیکن افسوس، اس وقت تک آپ کے کچھ ساتھی تھوڑا بہت گوشت کھا چکے تھے، جس کی وجہ سے زہر نے پوری طرح اپنا اثر دکھایا، اور اسی زہر کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ دوستو، جب اس عورت سے پوچھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس یہودی سپورٹر سے پوچھا گیا، تو ان سبوں نے اپنا جرم قبول کر لیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہاں، واقعی میں اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کے اوپر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو ہم کو آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ پر اتنے زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن جب آپ کے ساتھی زہر کے اثر کی وجہ سے شہادت آ گئے، تو قائد قانون اور رول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینا بنتا تھا، اور نوبت یہ آئی کہ زینب بنت حارث کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا، تو اس وقت آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ خیبر کے موقع پہ جو میں نے زہر سے بھرا ہوا ٹکڑا کھایا تھا، اس کا درد میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ دراصل دوستو، جب مسلمان خیبر کی جنگ جیت گئے تھے، تو اس عورت نے بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اور دوستو، اس عورت کو قتل کیا گیا یا اس کو چھوڑ دیا گیا، یا بعد میں اس عورت نے خودکشی کر لی، اس بارے میں تاریخ داں حضرات کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک